اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تو بات قیامت کی چل رہی ہے کہ قیامت کا عقیدہ انسان کی زندگی کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا عقیدہ قیامت کے اوپر ہو تو اس کی زندگی بالکل منظم ہو جاتی ہے۔ 5 طرح کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، یہ کل یہاں تک بات ہوئی تھی۔ آج بات ہوگی کہ قیامت کو ہم ثابت کیسے کریں گے، قیامت کے اوپر دلیل کیا ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے کہ ہاں قیامت ہے۔ کیا 2 دلیل ہمارے پاس ہے کہ قیامت 2 طرح سے ثابت کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس کو آپ حکمت کہتے ہیں، حکمت الہی کی بنیاد پر۔ مثلا آج معمولی انسان بھی آپ دیکھیں کوئی کام بلا وجہ نہیں کرتا۔ اگر انسان کی عقل، اگر انسان کا شعور، اگر انسان کا جو ہے دماغ ٹھیک ہے تو وہ کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں کرتا۔ ہر کام کو کرنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رہتی ہے۔ یہ مانتے نہیں مانتے یہاں تک آپ کہ انسان جو ہے، اور اگر کوئی بلا وجہ کوئی کام کر رہا ہے تو ہم یا اس کو بچپنے کے کھاتے میں ڈالیں گے، یا جو ہے سائیکولوجیکل اس کا ٹیسٹ کرایا جائے گا، یا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بیوقوف ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ انصاف سے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ حکیم ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو سب سے بڑا حکیم ہے نا۔ جب عام انسانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ ہر کام کو، عام انسانوں کو جانے دیجئے، اپنے اوپر غور کیجئے۔ آپ صبح سے لے کے شام تک ایک لسٹ بنائیے، جتنے کام آپ کر رہے ہیں اس میں سے ایک بھی کام آپ کا فالتو ہے؟ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے رات تک جتنی روٹین آپ کی ہے اس میں ایک بھی کام ایسا ہے کہ جو آپ بلا وجہ انجام دے رہے ہیں؟ کوئی ریزن نہیں ہے اس کے پیچھے۔ حتیٰ کہ جس کو آپ ٹائم برباد کرنا کہتے ہیں، ٹائم پاس کرنا کہتے ہیں، مثلا آپ کوئی کام نہیں کر رہے، بیٹھے فون دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ اپنے آپ کو مینٹلی فریش کر رہے ہیں تاکہ میں صحیح کام کر سکوں اس کے بعد، تو ریزن آ گیا نا اس کے پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی سبب، بغیر کسی ریزن کے بنائے گا؟ ہو گئی بات۔ اب اس کے لیے اگر آپ جائیں، خود خداوند عالم نے کہا کہ سورہ مؤمنون آیت نمبر 115 میں خداوند عالم نے صاف طور پہ ارشاد فرما دیا کہ ہم نے جو ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا سمجھتے ہو، یہ خدا کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ ہم لوگوں سے نا، کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میں نے اس کائنات کو بلا وجہ پیدا کر دیا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان چاہے خدا سے بات کرنا تو قرآن پڑھنا چاہیے، اور اگر انسان چاہتا ہے اللہ سے بات کرے تو نماز پڑھنا چاہیے۔ قرآن آپ پڑھیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بول رہا ہے۔ خدا کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے اس کائنات کو بلا وجہ پیدا کر دیا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم میری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے، ایسا خیال کرتے ہو؟ یہ خیال غلط ہے، ہماری طرف آپ پلٹائے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک جگہ پھر خداوند عالم نے دوسری جگہ کہا قرآن میں، سورہ حج کی آیت نمبر 85 میں خداوند عالم نے صاف طور پہ بالکل واضح کر دیا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں میں جو چیز ہو، زمین میں جو چیز ہو، جس کے درمیان میں ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے ان ساری چیزوں کو حق کے ساتھ خلق کیا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یاد رکھو کہ قیامت آنے والی ہے۔ قرآن کی 2 آیتیں خداوند عالم نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ قیامت کے ہونے میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ، کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر آپ جا کے دیکھیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جب عام انسانوں کا عالم یہ ہے کہ کوئی کام بلا وجہ انجام نہیں دیتا، چونکہ انسان ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت رکھتا ہے، خداوند عالم بھی تو حکیم ہے، لہذا خداوند عالم کا کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں ہوگا۔
من جملہ خدا کے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے کہ اس نے مخلوقات کو پیدا کیا. تو جب اس کا کوئی کام بیکار نہیں ہے تو آیا مخلوقات کو پیدا کرنا بیکار ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہاں تک بات ہو گئی کہ اس کا مطلب خداوند عالم نے انسانوں کو بلا وجہ پیدا نہیں کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی وجہ جو ہے وہ ضرور ہے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے خداوند عالم نے انسان کو کسی نہ کسی ہدف، کسی نہ کسی ایم اور مقصد سے پیدا کیا ہے، تو وہ مقصد دنیا میں پورا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، وہ ہدف دنیا میں پورا نہیں ہو سکتا. دنیا میں وہ ہدف پورا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک دوسری دنیا ہونی چاہیے. یہاں تک کوئی آ کے کہے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اللہ نے انسانوں کو کسی وجہ سے پیدا کیا، تو جو بھی وجہ ہے وہ دنیا میں پوری ہو سکتی ہے. کہا دنیا میں ناممکن ہے، امپاسبل ہے. کیوں؟ کہ جا کے دنیا میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی انسان مکمل آرام میں ہے. دنیا میں سکون جو ہے بغیر مشکل کے ہے ہی نہیں. کہیں پہ ہے کہ سکون ہو اور کوئی مشکل نہ ہو؟ بغیر مشکل کے سکون حاصل نہیں ہوتا. حتیٰ کہ آپ کو 2 روٹی حاصل کرنے کے لیے بھی کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. تو دنیا میں تو انسان جو ہے کیا کہتے ہیں کہ مکمل جزا اور مکمل سعادت تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا اس دنیا میں، اچھا اس کے برعکس آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے گنہگار ہیں، بہت سارے ایسے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ دشمن خدا ہیں کہ جو بلکہ زیادہ آرام میں ہیں، اور بہت سارے جو ہیں مومنین ایسے ہیں جو زیادہ مشکلات میں ہیں. اچھا اس کے برعکس دنیا میں اگر انسانوں کو اس کے نیک اعمال کی جزا اور برے اعمال کی جو ہے سزا دی جائے تو دنیا میں دی جا سکتی ہے. دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے، اصلاً دنیا میں پاسبل نہیں ہے کہ نیکوکاروں کو ان کی مکمل جزا دے دی جائے اور گنہگاروں کو ان کی سزا دے دی جائے. کیسے کا نیکوکاروں کو ان کی جزا مل ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی جزائیں ہیں، جتنی بھی کیا کہتے ہیں آرام اور سکون ہے، بغیر مشکل کے نہیں ہے، وہ مشکلات کے ساتھ ہے. لہذا کوئی ایسی دنیا ہونی چاہیے کہ جہاں پر صرف آرام ہو، کسی طرح کی کوئی مشکل ہے یا نہیں ہے. اس کے برعکس اگر دنیا میں عذاب بھی دیا جائے تو مکمل عذاب نہیں دیا جا سکتا. دے پائے گا مکمل کوئی سزا ہے؟ اس کا مطلب کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں مکمل عذاب ہی عذاب ہو، سکون کسی طرح کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دنیا میں پاسبل نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز کہ آپ غور کریں کہ انسان کے اندر خود صلاحیت ایسی موجود ہے کہ انسان اس پوری دنیا کو اپنے مٹھی میں کر سکتا ہے. اس کے لیے خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم جو ہے ایک کیڑے ہو جن کو خداوند عالم نے زمین پہ رینگنے کے لیے پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، بلکہ تمہارے اندر جہان اکبر پوشیدہ ہے. تو مسئلہ یہ کہ انسان کے اندر صلاحیت بہت موجود ہے. اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اگر انسان خود اپنے اوپر غور کرے تو انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے کس چیز کی؟ کہ وہ کمال کی منزل پر پہنچ سکتا ہے، وہ سعادت کی منزل پر پہنچ سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے بعد کوئی دوسری دنیا نہ ہو تو انسان کی یہ صلاحیت بیکار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھی تھی کہ انسان اس کے ذریعے سے کامیابی تک پہنچ سکے. چونکہ ہم نے کامیابی کے معیار دنیا میں کیا بنایا ہے؟ مسئلہ یہاں ہے 25,000 روپیہ، ایک قاعدے کی عورت، 2 فلیٹ کا گھر، 4 جوڑی کپڑے، 2 جوڑا چپل، ایک بائک، بس یہی ہے دنیا کا. اسی لیے انسان آخرت کے کمال کو سمجھ اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا ہے. کہ نہیں، انسان کا درجہ اس سے کہیں بلند ہے کہ انسان کہاں تک پہنچے؟ اس منزل تک پہنچے کہ انسان جو ہے کیا کہتے ہیں مکمل آرام ہی آرام ہو، سکون ہی سکون ہو. سمجھ گئے آپ؟ لیٹا رہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں بس حکم دیا جائے اور پھل اس کے دہن میں آ جائے. تو یہ تو کب ہوگا؟ کہ جب انسان نیک عمل انجام دے.
اور اگر اس دنیا کے بعد دوسری دنیا نہ ہو تو نیک عمل کرنے والوں کا عمل بیکار ہوا یا نہیں ہوا؟ اور برا عمل کرنے والوں کا عمل صحیح ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب کہ کوئی دوسری دنیا ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ حساب و کتاب برابر طور پہ دوسروں کو مل سکتا ہو۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو دوسری دلیل کیا؟ ایک تو ہو گئی کہ اللہ حکیم ہے، بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا۔ دوسرا کیا ہے؟ کہا کہ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسری دنیا ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر دوسری دنیا نہ ہوئی تو اللہ ظالم ہوا یا نہیں ہوا؟ مثلا اللہ نے ہم کو جو ہے ایک آنکھ دی، ایک آنکھ کانا بنا کے پیدا کیا، ان کو 2 آنکھیں دی۔ اللہ نے ہم کو کالا بنایا، ان کو گورا بنایا، ہم کو چھوٹا بنایا، ان کو بڑا بنایا، ہم کو غریب بنایا، ان کو امیر بنایا۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی مشکلات میں ہیں، اور وہ ساری حرام خوری کر کے سکون سے ہیں، بالکل کروڑپتی بنے بیٹھے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کی ساری آسائش ہے۔ تو اگر یہی دنیا رہی تو عدالت الہی پر اعتراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جبکہ ہم لوگوں نے اصول دین میں کیا پڑھا؟ اول توحید، بولیے، دوسرے تو ہم مانتے ہیں نا اللہ عادل ہے۔ تو جب اللہ عادل ہے تو عدالت الہی کا تقاضا کیا ہے؟ اب ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک تھپڑ آپ نے مار دیا، بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، آپ کو ایک تھپڑ نہیں مار سکتا، تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہوا یا نہیں ہوا کہ اس کو آپ نے طاقت نہیں دیا کہ وہ جو ہے ہاتھ اٹھا سکے یا مار سکے، اپنا بدلہ لے سکے؟ یا تو خدا کو چاہیے تھا کہ سب کو برابر برابر صلاحیت دیتا کہ بھائی ٹھیک ہے آپس میں سب لوگ بدلہ لے لو۔ اور اگر اللہ نے کسی کے اندر بدلہ لینے کی صلاحیت دی ہے اور کسی کے اندر نہیں دی ہے، طاقت نہیں دی ہے، تو پھر اللہ کو چاہیے نا کہ اس کی طرف سے انصاف کرے۔ تو پھر انصاف اگر دوسری دنیا نہ ہو تو یہ ظلم ہوا یا نہیں ہوا؟ یا اس کے برعکس آپ دیکھتے ہوں گے مسجدوں میں بم دھماکے اور جو ہے کیا کہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک زمانہ تو ایسا بھی تھا کہ کعبے کے اوپر لوگوں نے حملہ کیا۔ کعبے کو، کس کے؟ خدا کے گھر کو۔ آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا گھر گرا دیا گیا اور اللہ کچھ کر ہی نہیں رہا۔ لوگ اللہ کے گھر کو گرانے کے چکر میں تھے، اب اپنے گھر کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے اللہ کے گھر کو جلانے کی کوشش کی ہے، کعبے کو غلاف تک جلا دیا۔ تو اگر دوسری دنیا نہ ہو اور انصاف نہ ہو تو عدالت الہی کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ فلاں نے قرآن جلا دیا اور پیشاب کر دیا اور کیا کر دیا وہ کر دیا۔ خداوند عالم نے صاف لفظوں پہ کہا ہے۔ اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ آپ یوں سمجھیے، یہاں تو نہیں سمجھ میں آئے گا، جہاں بلڈنگیں بہت زیادہ ہیں، مثلا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ممبئی وغیرہ ہم جائیے، سٹی بلڈنگیں ہوتی ہیں، کیسی؟ سٹی بالکل بلڈنگ، ایک بلڈنگ میں اوپر سے نیچے تک دشمن خدا رہتے ہیں۔ ایک بلڈنگ میں اوپر سے نیچے تک اللہ والے رہتے ہیں۔ اس والی بلڈنگ میں کیا ہے؟ سب دشمن خدا ہیں، زناکار ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں۔ ہم کیا کہیں گے؟ اللہ ان کی بلڈنگ کو گرا دیتا، تہس نہس ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ آپ بتائیے اگر وہ بلڈنگ گرے گی تو اگل بغل والی بلڈنگ متاثر نہیں ہوگی، یا وہ بس دھڑم سے سیدھے نیچے آ جائے گی؟ تو کہتے ہیں کبھی کبھی خداوند عالم جو ہے اس لیے بھی سزا نہیں دیتا کہ اگر سب کو اسی دنیا میں سزا دینے لگا تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر ظلم ہو جائے۔ ہے یا نہیں ہے؟ کہ پتہ چلا کہ اگر ہم دنیا میں اگر ایسا ہو سکتا کہ ایک آدمی کو سزا دیے تو ایک ہی آدمی کو ملتی ہے، سیلاب آ گیا سب ڈوب گئے تو اس میں نیکوکار بھی ڈوبیں گے نہیں ڈوبیں گے؟ تو کہتے ہیں اگر خداوند عالم ہر انسان کو، آج آپ کوئی بھی علاقہ ایسا بتا دیے جہاں خالی مومن ہی مومن ہے، جہاں خالی کافر ہی کافر ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ اگر ایسا ہوتا تب ٹھیک ہے، ادھر والا ڈوبا دو۔ سب جب مکس ہیں تو اگر ہر انسان کو اس کے اعمال کی سزا ملنے لگے تو دوسروں پہ ظلم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خدا کہتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر خدا لوگوں کے ظلم کا حساب کرنے لگ جائے مَا تَرَكَ عَلَيْهَ مِن دَابَّةٍ، یہ قرآن کہتا ہے کہ زمین پر تم کسی بھی جاندار کو نہیں پاؤ گے، پوری زمین میں سناٹا ہو جائے گا، سب مر جائیں گے، سب کا حساب کتاب یہی ہونے لگا تو ہے یا نہیں ہے؟ بھائی 4 لوگ بیٹھے ہیں، 2 لوگ گنہگار ہیں، 2 لوگ اچھے ہیں، تو 2 لوگ کو سزا دی، 2 لوگ اس کی چپیٹ میں آ گئے۔ تو اس لیے خدا کہتا ہے کہ یہاں پہ ہم نہیں دے سکتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 61 پہ
یا اسی طریقے سے آپ نے سنا بھی ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں قیامت جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہی، اور یہ عذاب کیوں نہیں ہوتا خدا کی طرف سے، اور یہ ہے وہ ہے، دیکھ رہے ہیں مسجدیں گرا دی گئی، اتنے پیڑ میں جناب زینب کے روضے پہ گولی چلائی گئی، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا، بڑھیا گھوم رہے ہیں وہ ہے، بی بی فاطمہ زہرا کا روضہ گرانے کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، بڑھیا گھوم رہے ہیں وہ۔ مسئلہ یہ ہے خداوند عالم کا کام کیا، ہر دم سب کو تھپڑ مارتا رہے، سب کو سزا دیتا رہے؟ خدا کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ جزا کی جگہ نہیں ہے، جو کرنا ابھی کر لو، نیک کا عمل کرنا تب بھی یہیں کر لیجئے۔ اچھا نیک عمل کی فوراً جزا ملتی ہے کیا؟ آپ نے نماز پڑھا فوراً جزا مل گئی؟ وہاں تب ملے گا نا مرنے کے بعد۔ تو جب نیک عمل کی فوراً جزا نہیں مل رہی ہے تو گنہگاروں کو بھی دیکھ کے آپ کنفیوز مت ہوئیے، اپنا ایمان نہ خراب کریں۔ خدا بند عالم کیا کہتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 42، لا تحسبن اللہ غافلا، تم اللہ کو بے خبر مت سمجھو، اما یعمل الظالمون، جو ظالمین انجام دے رہے ہیں۔ آپ اللہ کو ہرگز بے خبر مت سمجھیے۔ اللہ ایکشن نہیں لے رہا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بے خبر ہے۔ تو کیوں آخر خدا سزا کیوں نہیں دیتا ان کو؟ یہ جواب، انما یؤخرہم، ہم نے ان کو تاخیر دی ہے، ہم نے ان کو مہلت دی ہے۔ اچھا یہ بتائیے اگر ایسا ہونے لگے کہ انسان کو اس کے عمل کی فوراً سزا ملنے لگے تو سب سدھر جائیں گے نہیں سدھر جائیں گے؟ مثلاً جیسے ہی جھوٹ بولا غیب سے ایک تھپڑ پڑا، کون مارا؟ جیسے ہی جو ہے کوئی گناہ کیا فوراً دھڑام سے گر گئے، جیسے ہی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ صبح کی نماز چھٹی فوراً سر میں تیز درد ہونے لگا، جیسے ہی ظہر کی نماز چھوڑا پیٹ میں درد ہونے لگا، 15 دن سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ٹائیفائڈ ہو گیا۔ اگر ایسا ہونے لگے تو کیا ہوگا پھر؟ تب تو سبھی بن گئے نا، پھر امتحان کہاں رہے گا؟ پھر امتحان کہاں رہا؟ تب تو یہ زبردستی والی بات ہو گئی نا۔ کمال تو یہاں ہے کہ کسی کو ڈسٹرب مت کرو، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم کون اپنی عقل کی بنیاد پر صحیح کام کرتا ہے اور کون اپنی عقل کی بنیاد پر برا کام کرتا ہے۔ زبردستی تھوڑی کرنا ہے، دیکھتے کون اپنی عقل کی بنیاد پر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کیا؟ اور یہی وجہ ہے کہ انسان مطمئن گھوم رہا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے قیامت پر یقین ہے لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹ بول لیتے ہیں، داڑھیاں مڑا لیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا؟ ڈر نہیں لگتا؟ کل لگتا ہے، مگر چونکہ دیکھ لیں گے تب کی بات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ بجلی کا تار کوئی نہیں چھوتا، کیوں؟ کیونکہ وہاں سزا ترنت مل جائے گی، چھوا ترنت کرنٹ مار دیا۔ چونکہ گناہ کرنے پر فوراً سزا نہیں ملتی اس لیے انسان انجام دیتا ہے۔ اگر فوراً سزا ملنے لگے گناہ کی تو سارے لوگ مومن بن جائیں گے۔ جیسے بجلی کے تار کو لوگ کیوں نہیں چھوتے؟ یہ تھوڑی کہیں گے چھو لو دیکھا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا، فوراً دیکھا جائے گا، اس لیے کوئی نہیں چھوتا، نہیں ہے فوراً۔ یہی حال ہے، دیکھ لیں گے تب ہے، مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لیں گے۔ تو خدا بند عالم کو جو ہے وہ غافل نہ سمجھ۔ ایک چیز دوسرے یہ کہ آپ دیکھیں اگر دوسری دنیا نہ ہو تو کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کو مل جائیں گے اسی دنیا میں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پوری زندگی عبادت میں گزار دی، دنیا کی لذتوں کو چھوا ہی نہیں انہوں نے۔ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہستیاں ایسی ہیں، ابھی بھی موجودہ وقت میں ایسی ہستیاں ہیں، پوری زندگی انہوں نے دنیا کی لذت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دنیا کا ذائقہ کیا ہے۔ نہ انہوں نے اچھا کھانا کھایا، نہ انہوں نے اچھے لباس پہنے، نہ زندگی گزاری، بس آئے دین کی خاطر، خدا کی خاطر اپنی دنیا وقف کر کے چلے گئے، مر گئے، انتقال ہو گیا۔ اور اس کے برعکس آپ کو ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جو پوری زندگی ظالم رہے، پوری زندگی گناہ سے سنی ہوئی تھی بالکل۔ تو اگر خداوند عالم اس دنیا کے بعد دوسری دنیا نہ رکھے تو اس عبادت گزار کے ساتھ ظلم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب کہ کوئی دوسری زندگی ہونی چاہیے کہ جہاں پر اس کو سزا ملے اور جزا مل سکے۔ تو اب قیامت کے اوپر کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ 2 دلیل۔ ایک تو یہ کہ خداوند عالم حکیم ہے، کوئی کام بلا وجہ۔ دوسرا عدالت، اللہ عادل ہے۔ عدالت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ دوسری دنیا ہو جہاں پر نیک عمل کرنے والوں کو ان کی جو ہے جزا، برا عمل کرنے والوں کو اس کی
سزا دی جائے۔ اب مسئلہ بات آتی ہے یہاں پہ کہ لوگ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں، یہ بھی تو سوال پیدا ہوگا کہ قیامت کا انکار لوگ، آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ قیامت نہیں ہے، کوئی جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی دوسری دنیا نہیں ہے۔ ان کے پاس دلیل کیا ہے، کیوں وہ آخر قیامت کا انکار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہتے 3 وجہیں بیان کی گئیں کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے قیامت کو انکار کرنے کی، کہا اس لیے کہ لوگ جاہل ہیں۔ کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ انسان انکار کس چیز کا کرتا ہے؟ اپنی دنیا میں دیکھیے آپ، انکار کس چیز کا کرتا ہے؟ جس چیز کو نہیں جانتا اس کا انکار کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا۔ جس بھی چیز سے انسان جاہل ہوتا ہے اس کا اقرار نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلی جو ہے کیا ہے؟ جہالت، کہ انسان قیامت کا انکار کرتا ہے اپنے جہل کی بنیاد پر، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر پتہ ہوتا تو کبھی بھی انکار نہ کرتا۔ قرآن کریم میں سورہ جاثیہ آیت نمبر 24 میں صاف لفظوں میں ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں، کون؟ کفار و مشرکین، کہتے ہیں قالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے سوائے اسی دنیا کے۔ کون کہتا ہے؟ کفار و مشرکین۔ اور کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر، ہم کو کوئی مارے گا نہیں، ہم کو کوئی موت نہیں دے گا، ہم کو یہ زمانہ موت دے دے گا۔ مطلب مثال دے دیں، یہ بلڈنگ آپ نے بنائی 5 فلور کی، کتنے دن چلے گی؟ 200 سال، 250 سال۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مثال میں دے رہا ہوں، کہتے ہیں جیسے یہ بلڈنگ ہے، کیا 250 سال کے بعد اس کو ملک الموت آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے؟ کہ نہیں، کہ دھیرے 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 کمزور ہو جاتی ہے اور گر کے ختم ہو جاتی ہے، خراب ہو گئی۔ کہ جیسے جو ہے یہ بلڈنگ ہے، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ویسے ایک دن ہم خراب ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ موت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جیسے چیزیں خراب ہو کر کے ختم ہو جاتی ہیں، یہ مائک ہے آپ کا، کچھ دن بعد ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، ویسے ہم بھی کہتے ہیں موت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے جیسے بلڈنگ مٹ جاتی ہے ویسے ہی ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ موت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نہ کوئی ہماری روح نکالتا ہے، کہ روح وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کس بنیاد پہ؟ جہالت کی بنیاد پر۔ اس لیے لوگ جب اصلاً موت کو ہی نہیں مانتے تو قیامت کیا مانیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اب خداوند عالم آگے کیا کہتا ہے ان کے جواب میں؟ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ہمیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ خدا کیا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کو کوئی موت نہیں آئے گی، ہم ایسے ہی جیسے زمانہ جو ہے اثر کرتا ہے، لوگ ختم ہو جاتے ہیں، ویسے ہی ہم بھی ایک دن مر مٹ جائیں گے، ہو جائے گا، موت نہیں ہے کوئی چیز۔ کیا بلڈنگ کے اندر روح پائی جاتی ہے کیا؟ بلڈنگ ختم ہو گئی۔ تب خدا نے ان کے جواب میں کہا وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ہمیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے یہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں نا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یظنون کا ترجمہ اور کیا کریں گے؟ یہی تو ہوگا کہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ گمان کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ تو ایک وجہ کیا ہوگی قیامت کے انکار کی؟ بولیے، ہیں زور سے، ایک وجہ کیا ہوئی؟ جہالت۔ تھوڑا بولا کیجئے بھائی۔ ایک وجہ کیا ہوئی؟ جہالت، لوگ جاہل ہیں اس لیے قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ لوگ چونکہ سیدھے لوگ چونکہ کیا ہے؟ قدرت الہی سے غافل ہیں۔ اب آج دیکھ لیجیے آپ دنیا میں کبھی کبھی انسان جس چیز کو جب تک نہیں دیکھ لیتا اس کا یقین نہیں کرتا۔ یہ انسان کی ایک مشکل ہے، ہر انسان کے ساتھ ہی، کہ جب آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے تب اس کا یقین۔ بہت سارے لوگ پیغمبر کے زمانے میں بھی ایسے تھے ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں کہ یہاں تک ہوا پیغمبر اگر یہ درخت آدھا چل کے آئے آدھا وہیں رہے تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ گدھا ہمارا کلمہ پڑھ لے تو ہم کلمہ پڑھیں گے۔ سمجھے آپ؟ تو ایک یہ کیا ہے کہ انسان جاہل ہے، دوسرا کیا ہے کہ لوگ قدرت الہی سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لوگ اللہ کی طاقت کو جانتے نہیں ہیں۔ اب
اب قدرت الہی میں انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے کل کریں گے کہ قدرت الہی اگر آپ جا کے مشاہدہ کریں، قیامت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی دنیا میں ہی آپ کو دکھ جائے گی کہ تین دلیلیں دی گئی ہیں کہ کس طرح سے قیامت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ لوگ چونکہ خداوند عالم کی قدرت سے بے خبر ہیں، لوگ خداوند عالم کی طاقت سے بے خبر ہیں، اسی لیے تو ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا اور اس کے بعد ہڈیوں کا چور لے کر کے، آٹا دیکھا ہے فلور، آٹا ہاتھ میں لے کر کے آیا اور اس کے بعد پیغمبر کے سامنے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جن ہڈیوں کے بوسیدہ اثرات کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ ہاؤ دس پاسبل، یہ ہڈیوں کا چور دوبارہ کیسے انسان بن سکتا ہے؟ خدا نے جبریل کو بھیجا، کہا جا کے ان سے کہہ دو قل یحیی الذی انشأھا اول مرہ، وہ خدا وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار زندہ کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اما جب تم کچھ نہیں تھے تب تو ہم نے پیدا کر دیا، اب تو کم سے کم تمہاری ہڈیوں کا چور تو ہے۔ جب کچھ نہیں تھے تب امداد صاحب بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی، اب امداد صاحب کی ہڈیوں کا چور تو ہے، تو اس چور کے ذریعے سے ہم امداد صاحب کیوں نہیں بنا سکتے؟ لوگ قدرت الہی سے بے خبر ہیں، اس لیے قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر ایک جاہل ہیں اور قدرت الہی سے بے خبر ہیں۔ کل انشاءاللہ اس کے آگے ہم لوگ چلیں گے اور ایک وجہ اور آئیں گی، پھر آئے گی بات کہ جب قیامت آئے گی، جب موت آتی ہے تو اس وقت ہوتا کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔